ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ ایٹلس چینل۔ اگر زمین پر جنت کی بات کریں تو ذہن میں جس جگہ کا نام آتا ہے وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ ہر کوئی ہانی مون ڈیسٹینیشن کے لیے سوئٹزرلینڈ کا ہی انتخاب کرنا چاہتا ہے، مگر آخر ایسا کیا ہے سوئٹزرلینڈ میں جو کروڑوں لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کا ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 41,285 مربع کلومیٹر ہے۔ اندازے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا رقبہ 1,40,914 مربع کلومیٹر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی تقریباً 86 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اتنا خوبصورت کہ قدرت ہر موسم میں یہاں کے الگ الگ رنگ دکھاتی ہے۔ جہاں ایک طرف برف سے ڈھکے پہاڑ اور گلیشیئرز ہیں، وہیں دوسری طرف سرسبز وادیاں جو خوشنما پھولوں اور پتیوں سے بھری رہتی ہیں۔ یہاں کی خوبصورت نیلی جھیلیں پہاڑوں کے بیچ کوکاف کا منظر پیش کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کل ملا کر 7,000 جھیلیں ہیں۔ ملک کا 60% حصہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، جو سال میں 8 مہینے برف کی چادر اوڑھے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت زیورخ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ زیورخ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر ضرور ہے، مگر سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے برن۔ یہ دریائے آرچ سے منسلک ایک شہر ہے جس کی ابتدا 12ویں صدی میں ہوئی۔ اس میں میڈیول آرکیٹیکچر اور اولڈ ٹاؤن محفوظ ہیں۔ برن ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا کل رقبہ صرف 51 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی صرف 1,34,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ سوئٹزرلینڈ گھومنے آتے ہیں۔ یہاں کے شہر زیورخ، برن، جنیوا، بیزل، لوگانو اور انٹرلاکن بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جس سکون کی تمنا کرتا ہے انسان، وہ کیفیت دیتا ہے سوئٹزرلینڈ سیاحوں کو۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی خوبصورتی سوئٹزرلینڈ کو قدرت نے دی ہے، اتنا ہی اس خوبصورتی کا خیال یہاں کی سرکار بھی رکھتی ہے۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑوں پر بھی سیاحوں کے لیے وہی سہولتیں موجود ہیں جو کسی بھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں ہونی چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی بینکنگ فرمز کی وجہ سے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ہی دنیا کے امیر لوگوں کا کالا مال بھی جمع ہے۔ یہاں کے بینکوں میں 23% اکاؤنٹس غیر ملکیوں کے ہیں۔ یہاں اس قدر بینکس ہیں کہ ہر 1400 لوگوں کے لیے ایک بینک موجود ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں جرائم کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں جرم کا واقع ہونا ایک انہونی بات ہے۔ یہ دنیا کا پرامن ترین ملک ہے، حالانکہ یہاں لوگوں کے پاس گنز رکھنے کا تناسب دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک جدید ملک ہے۔ 2018 میں مسلسل 8ویں بار اسے موسٹ انوویٹو کنٹری ان دی ورلڈ کا اعزاز دیا گیا۔ رہائشی سروے کے مطابق زیورخ دنیا کا تیسرا مہنگا ترین شہر ہے۔ اوسطاً گھر کی قیمت 22 لاکھ پاکستانی روپے فی اسکوائر میٹر ہے، جبکہ 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کا اوسط کرایہ 4 لاکھ پاکستانی روپے ہے، مگر یہاں کی اوسط تنخواہ تقریباً 15 لاکھ پاکستانی روپے ہے۔ اسی لیے یہاں کے لوگوں کا مہنگائی کی کمپلین کرنا بنتا نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر دنیا کے مہنگے ترین شہر ضرور ہیں، مگر اس کے شہریوں کو اس کے عوض ٹاپ آف دی ورلڈ کوالٹی آف لائف ملتی ہے۔ سماجی ترقی کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل، غذائیت اور بنیادی علم تک رسائی وہ چیزیں ہیں جن سے ملک ترقی کرتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں اس کا انڈیکس 88.7 ہے۔ اسی کی مرہون منت ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں تقریباً 87% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں ٹیچرز سب سے زیادہ تنخواہ دار سمجھے جاتے ہیں، اور چھٹیاں بھی ٹیچرز کو ہی زیادہ ملتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں تعلیم مہنگی ہے، بلکہ یہاں پر تعلیم یورپی ممالک کی نسبت بہت سستی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک سیمسٹر کی ٹیوشن فی 500 سوئس فرینک ہے۔
یعنی تقریباً 87,000 پاکستانی روپے۔ اتنی سستی تعلیم اور ٹیچرز کی زیادہ سے زیادہ سیلری کی ہی وجہ رہی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انعام یافتہ سوئٹزرلینڈ کے ہی بسنے والے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ وائن پینے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہاں سالانہ ایک سوئس شہری 36 لیٹر وائن، 56 لیٹر بیئر اور 8 لیٹر پیور الکوہل کنزیوم کرتا ہے۔ نتیجتاً یہاں الکوہل کے باعث ہونے والی اموات کا فگر 1600 سالانہ تک پہنچ چکا ہے۔ چاکلیٹ بنانے اور کھانے میں بھی سوئٹزرلینڈ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہاں سالانہ 1,80,000 ٹن چاکلیٹ بنائی جاتی ہے اور ایک سوئس شہری سالانہ 11 کلو گرام چاکلیٹ کھا جاتا ہے۔ یہاں کی چاکلیٹ دنیا بھر میں مشہور ہے اور سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ ہے۔ چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ سوئس واچز کی پسندیدگی بھی دنیا بھر میں عام ہے۔ سوئس واچز پہننا ہر شخص کی خواہش ہے۔ اسی وجہ سے واچ انڈسٹری بھی سوئٹزرلینڈ کی چوتھی بڑی انڈسٹری ہے۔ ری سائیکلنگ اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کے انتظام میں سوئٹزرلینڈ کا شمار عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ سوئس کامیابی کے ساتھ نامیاتی اور قابل تجدید فضلے کو ری سائیکل کرتے ہیں اور باقی کو توانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ سوئٹزرلینڈ اپنے شہریوں کو CO2 فری بجلی مہیا کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ یہاں کا لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا فلیگ دیکھ کر آپ کو شاید احساس ہوا ہو کہ یہ کچھ ریڈ کراس سے ملتا جلتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ریڈ کراس کا فلیگ صرف سوئس فلیگ کے کلرز کو الٹا کر کے بنایا گیا ہے۔ ریڈ کراس 1863 میں جنیوا میں ہی قائم کیا گیا تھا اور اس کا ہیڈ کوارٹر آج بھی جنیوا میں ہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی گوتھرڈ ٹنل دنیا کی سب سے لمبی ٹنل ہے جس کی لمبائی 57 کلومیٹر ہے۔ یہ انگلینڈ اور فرانس کے مابین چینل سرنگ سے 7 کلومیٹر لمبی ہے۔ اسے مکمل کرنے میں 17 سال لگے۔ البرٹ آئنسٹائن نے سوئٹزرلینڈ میں ہی اپنا مشہور فارمولا E=mc² تیار کیا تھا۔ اس وقت وہ برن میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہیں انہوں نے اپنا نظریہ مطابقت بنایا تھا جسے انگریزی میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ دوستو، اتوار کے دن کو یہاں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اتوار کا مطلب ہے گھر کے باہر کوئی کپڑے نہیں سکھائے گا، کوئی لان میں گھاس نہیں کاٹے گا، کوئی ہتھوڑا نہیں چلائے گا اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گا جس کی آواز پڑوسیوں کو جائے۔ غرض اتوار کو کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ یہ آرام کا دن ہے اور اسے دروازہ لاک کر کے سوتے میں گزارا جائے یا کوئی بک پڑھ کر یا آرام سے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ۔ اگر آپ ریل کے سفر کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو جلد ہی سوئٹزرلینڈ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ سوئس ٹرینز کا نظام بہت قابل اعتماد ہے۔ در حقیقت سوئس ٹرینز یورپ بھر میں سب سے زیادہ مؤثر اور اچھی سمجھی جاتی ہیں، اور پھر باہر کے خوبصورت مناظر، کھڑکی سے گزرنے والے بریتھ ٹیکنگ مناظر آپ کے لیے تیار ہیں جو ہر سفر میں ہی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سوئس ٹرین کے روٹس دنیا میں سب سے خوبصورت روٹس ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ کے سب سے بلند اسٹیشن جنگ فروجوش تک جائیں، جو سطح سمندر سے 3,454 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ وہاں آپ ایک مشہور آبزرویٹری تک پہنچ سکتے ہیں اور پہاڑی تفریح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان سب چیزوں کی ایک قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ سوئٹزرلینڈ جانوروں سے پیار کرنے والا ملک ہے۔ یہاں کے رہنے والے کتے پال سکتے ہیں، اپنے ساتھ ریسٹورنٹس اور شاپنگ سینٹرز میں بھی لے جا سکتے ہیں، تاہم ان پر ٹیکس لگایا جاتا ہے اور یہ ٹیکس کتوں کے سائز اور وزن پر منحصر ہوتا ہے۔ کتے کے مالکانہ قواعد میں یہ شامل ہے کہ وہ ورزش کریں، انسانوں سے میل جول رکھیں اور ڈاکٹرز کے ذریعے مائکرو چپنگ کریں۔ سوئٹزرلینڈ میں رہنے والے اپنے بچوں کا جو مرضی چاہے نام نہیں رکھ سکتے۔ بچوں کا نام اس کے انٹرسٹ سے مطابقت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ کسی بھی نام کو بچے چیلنج کر سکتے ہیں اور پھر سرکار کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس نام کو بدل دیں یا نہیں۔ واقعتاً سوئٹزرلینڈ حیرت انگیز ملک ہے۔ کیا ان حقائق کی وجہ سے آپ کے اندر وہاں جانے کا شوق مزید بڑھ گیا ہے؟
اگر آپ سوئٹزرلینڈ گئے ہوں اور ہم سے کوئی انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ملک کی حیرت انگیزیوں کے ساتھ۔